سامعین محترم، یہاں سے سورت کا مضمون کے اعتبار سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کے پہلے حصے میں دو مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اس کی اللہ نے 7 وجوہات بیان کی ہیں کیوں اللہ کا ہے۔ وہ یہ تھا کہ مال غنیمت آنے کے بعد مہاجرین اور انصار میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ یہ تقسیم مہاجرین کریں گے یا انصار کریں گے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کیوں ہے؟ 7 وجوہات اللہ نے بیان کی ہیں۔ پھر پہلے حصے میں 5 قوانین جہاد بیان کیے ہیں۔ اگر تم ان قوانین کی پابندی کرو گے تو اللہ تمہیں فتح اور نصرت سے ہمکنار کریں گے۔ اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس حصے میں یہی 2 مضامین بیان ہیں کہ الانفال للہ والرسول۔ پہلے حصے میں 7 علتیں اور 7 وجوہات بیان کی تھی، یہاں پر 5 وجوہات بیان ہوں گی۔ اور دوسرا مضمون قوانین جہاد، قوانین جنگ۔ پہلے حصے میں 5 تھے اور اب اس حصے میں 7 بیان ہوں گے۔ 5 عام ہیں اور 2 خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے جو آج ہم نے درس شروع کیا ہے، پہلی آیت میں مال غنیمت کی تفصیلی مصارف اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت کس کس کو ملے گا، کیسے کیسے تقسیم ہوگا، اس کو تفصیل اللہ بیان، جبکہ پہلے حصے میں یہ تفصیل ذکر نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو چیز بھی تم مال غنیمت کے طور پر حاصل کرو، جو بھی تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ۔ کس کا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، بنو ہاشم کے لیے، اور ابو طالب کے جو آل اولاد ہیں ان کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا ہے۔ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ یہ نکال کر کس کا ہے جی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کس کا ہے؟ رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں کا، رسول کے رشتہ داروں کا، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ رسول کا حصہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا، ختم۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے جو قرابت دار تھے وہ بھی ختم، وہ بھی ساقط ہو گیا۔ اب آپ کی جو بعد میں مثلا آل رسول میں سے اگر کوئی ہے، کیونکہ ان پر زکوٰۃ فطرانہ نہیں لگتا، تو ان کا حصہ جو ہے وہ مساکین میں سے اگر وہ حقدار ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کا حصہ مساکین کے تحت آئے گا، اور مساکین میں سے بھی ان کو مقدم رکھا جائے گا، باقی مسکینوں کو بعد میں دیا جائے گا۔ والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہے۔ یتیم کون ہے جی؟ شریعت کی نگاہ میں نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ ماں کے فوت ہونے سے یتیم نہیں کہلاتا۔ باپ کس حالت میں فوت ہو جائے؟ بچپن میں، نابالغی کی حالت میں جس کا باپ فوت ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ یتیم۔ انسانوں میں، اور جانوروں میں ماں فوت ہو جائے تو وہ جانور یتیم کہلاتا ہے۔ والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ مسافر اگر کوئی ہے، اس کے پاس گھر میں تو مال اسباب سارا کچھ تھا، لیکن سفر کے دوران لٹ گیا ہے، یا اس کا نان نفقہ جو اس کے پاس تھا، جو خرچہ تھا، وہ سارا کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، تو اس کو یہاں سے دے سکتے ہیں۔
ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس وعدے پر اور اس فتح اور نصرت مدد پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن، فیصلے کے دن، وما انزلنا علی عبدنا، اللہ نے وعدہ اتارا تھا نا اپنے نبی کے لیے، اور فرشتے اتارنے کا کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا، اور فرشتے اتارے بھی صحیح۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، صفدر صاحب، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس وعدے پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری تھی، کب اتاری تھی؟ یوم الفرقان، کس دن؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلے کے دن۔ وہ کون سا دن ہے جی؟ غزوہ بدر، جنگ بدر کا دن ہے۔ اس جنگ کو اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ فرقان، فرق کرنے والی، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور اس نے فرق کر کے دکھایا۔ اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ آئی، باوجود اس کے کہ نہتے تھے، اور کفر، باطل، جھوٹ ہے جی صفدر صاحب، چیمہ صاحب، کیا باطل باوجود اس کے کہ سپر پاور اس وقت کے حساب سے جنگی آلات، جنگی سامان، جنگی حرب کے جو ساز و سامان اور افرادی قوت کے اعتبار سے کیا تھے؟ پورے زور و شور کے ساتھ آیا تھا۔ اور یہ ہوا کس دن؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، آپس میں مل گئی، ملی بھی ایسے ہیں کہ دونوں کو کوئی یقین نہیں تھا کہ ہم نے آپس میں لڑنا ہے جی، ہوتے اللہ لڑایا تھا انہوں نے۔ تو اگر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اگر تم آپس میں ایک جنگ کے دن مقرر کر لیتے تو ہو سکتا ہے تم اس وعدے پر نہ پہنچتے۔ یہ تو نہ تو مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ تو اپنا تجارتی قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے، اور نہ مسلمان ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ کس لیے نکلے تھے؟ تجارتی قافلے کو، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اللہ نے اس دن میں کفر کی طاقت کا چکنا چور کرنا تھا، ملیا میٹ کرنا تھا، اور اللہ نے یوں نکال دیا، اور نکال کر دونوں کو آپس میں بڑھا دیا۔ سمجھ آ رہی؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایمان رکھ لو، اپنا ایمان بنا لو کہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اختیار سے کوئی چیز بھی خالی، کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں اس کی پہلی علت بیان ہو رہی ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم ادھر والے کنارے پر تھے، ارلے کنارے پر، یعنی مدینہ کے قریب تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ پرلے کنارے پر تھے، یعنی مدینے سے دور تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ بھی تم سے کیا تھا؟ نیچے تھا۔ یہاں اس آیت میں تینوں جماعتوں کے قیام کے مرکز قیام اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تمہارا مرکز کیا تھا؟ بالعدوۃ الدنیا، مدینہ کی طرف قریب، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور مشرکین مکہ کیا تھے؟ پرلے کنارے پر تھے۔ اور جو تیسرا قافلہ تھا، تیسرا گروہ تھا
تجارتی قافلہ وہ کیا تھا؟ والرکب اسفل منکم، اس نے کیا کیا؟ ابو سفیان تھا اس کا سپہ سالار اس قافلے کا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے جب دیکھا، اس نے وہ مینگنیاں دیکھی اور اس سے ان کو سونگا کے پہچان لیا کہ بھئی یہ مدینے والوں کی ہے، لگتا ہے کوئی، کیونکہ ایک دو بندہ ہو تو کوئی نہیں ہوتا، وہ 60-70 اونٹ تھے، ان کے نشانات جب دیکھے اس نے خطرے کو بھانپ لیا، اس نے لشکر چالاک تو تھا نا، ہاں زیرک تو تھا، عقل مند تو تھا، اس نے جناب علی قافلہ اپنا لیا اور دریا کے کنارے سے ہوتا ہوا نا وہ راستہ چھوڑ دیا، ہاں، اور دریا کے کنارے سے ہوتا ہوا ایک تیز رفتار اونٹنی پر ایک آدمی کو بھیج دیا مکہ میں اطلاع دینے کے لیے بھی اپنے تجارتی سامان کو، تجارتی قافلے کو بچاؤ، مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ادھر سے مشرکین مکہ آگ بگولا ہو کر نکلے اپنے اس کو بچانے کے لیے، سمجھ آ رہی؟ وَلَوْ اب آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے، ایک میعاد مقرر کر لیتے، کوئی دن مقرر کر لیتے، ہاں بھائی دونوں جماعتیں فلاں وقت فلاں دن فلاں جگہ پر اکٹھی ہوں گے، وہاں مقابلہ ہوگا، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم کیا کر لیتے؟ اس وعدے مقررہ وعدے میں اختلاف کرتے، ہو سکتا ہے تم وعدے پر نہ پہنچتے، ہو سکتا ہے وہ نہ پہنچتے، سمجھ آ رہی؟ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کو مقصود اور مطلوب کچھ اور تھا، اللہ نے کفر کی کمر کو توڑنا تھا، اس لیے تمہیں غیر محسوس طریقے سے ادھر سے ان کو نکالا اور ادھر سے تمہیں نکالا، اور نکال کر درمیان میں بڑھا دیا، اور بڑھا کر تمہارے ہاتھوں سے کفر کو مغلوب کر دیا۔ اب بتاؤ مال غنیمت کس کا ہوا؟ وجہ سمجھ آئیے؟ اب بتاؤ یہ کام تو کرنے والا سارا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر مال غنیمت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا اس مال غنیمت کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا، یہ مال غنیمت اللہ کے حکم سے تقسیم ہوگا، سمجھ آ رہی؟ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تو چاہتے تھے کہ ایک کام کا کان مفعولا، جو اللہ کی تقدیر میں ہو چکا تھا، ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے گا۔ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ ان نہتے مسلمانوں کے ذریعے ان لشکر جرار کو شکست دینی ہے، ان کو مقہور کرنا ہے، مغلوب کرنا ہے، اور ذلت کے ساتھ ان کو کیا کرنا ہے؟ ہمکنار کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ لیہلک من ہلک، یہ کیوں کرنا ہے؟ حجت تام کرنے کے لیے، تاکہ جو ہلاک ہو نا وہ بھی ہلاک ہو عن بینۃ، دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ مرے کہ میں جو مر رہا ہوں یہ واقعتاً یہ حق ہے اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ بھئی ہمارے پاس لشکر جرار ہے، سارا کچھ اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، لیکن ادھر ہمارے مقابلے میں مسلمان کیا ہے؟ تھوڑے ہیں، تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، نفری میں بھی تھوڑے ہیں، جماعت کے اعتبار سے بھی افرادی قوت کی بھی تھوڑی ہے، اور مالی قوت بھی کیا ہے؟ تھوڑی ہے، اسبابی قوت بھی کیا ہے؟ تھوڑی ہے، ذرائع حرب جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ تھوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مارے جا رہے ہیں تاکہ اس کو وہ مرے تو اپنے بینہ اور دلیل کے ساتھ مرے کہ میں اپنے کفر کے ساتھ مر رہا ہوں، میں غلط ہوں۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی کس پر رہے؟ جان کر بصیرت کے ساتھ زندہ رہے، دلیل کے اوپر زندہ رہے کہ ہاں ہم کیا ہیں؟ باطل ہیں، ہم باطل پر ہیں اور مسلمان کیا ہے؟ حق پر ہیں۔ اگر ہم حق پر ہوتے تو آج باوجود اتنے لشکر ہونے کے باوجود، اسلحہ اور ساز و سامان ہونے کے، ہم شکست نہ کھاتے۔ معلوم ہوا کہ مدد اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے، باطل والوں کے ساتھ نہیں، باطل پرستوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی؟
یہ اصل مقصد ہے، لیا ہلکا من ہلکا، تاکہ جو مرے وہ بھی کس پر مرے؟ بصیرت پر، یعنی یقین جان کر مرے، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ قرآن کی یاد ہے، اللہ سننے والا ہے۔ تو ایک ہی یاد ہے نا، اللہ تھوڑی یہ کیا کہتے ہیں، اللہ تمہاری نہیں سنتا۔ حج میں پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلپ سن رہا تھا، میں کہا جی یہ آدمی پیر جڑے ہوندے نا یہ اللہ دے بہت نیڑے ہوندے نے، یہ کتھوں آیا جانے کہ کتاب ہی لکھے ہوئے ہیں؟ وہ اللہ والا گزرا ہے، یہی پیر اسی کو کہتے ہیں، اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو کیا بتلائے، خود بھی حق پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی حق کھول کر بتلائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سننے والا ہے، کس کی سننے والا ہے؟ ہر ایک کی سننے والا ہے۔ وہ انسان تو انسان رہے، وہ تو ساری مخلوقات چیونٹیوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلیوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو پہاڑوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کی بھی سنتا ہے۔ ہاں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، ہاں، پتھر کے اوپر عصا مارا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر عصا مارا، پھر پتھر نکلا، پھر عصا مارا، اندر سے کیڑا نکلا، اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے، اور وہ اپنے رب کے گیت گا رہا ہے، سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، اور میری کلام کو، میری پکار کو سنتا ہے، وَيَرْزُقُنِي، اور مجھے رزق دیتا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، مجھے بھولتا۔ ہاں، کیڑے تو سمجھ آ گئی ہے، سلمان علیہ السلام کی وہ کیڑی چونٹی، اس نے بھی کیا کہا تھا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے اپنی بلوں کے اندر، گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کیا ڈالے؟ ہاں، تو چونٹیوں نے کہا جی ملکہ سلمان پیغمبر ہے اور اللہ کا پیغمبر تو ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیں کیسے کچلے گا؟ تو آگے سے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں تو شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی کو کچلا ہے کہ نہیں۔ ہاں؟ اور جس کو اپنے پاؤں کے نیچے آنے والے، پاؤں کے نیچے کیا آیا ہے کیا نہیں آیا اس کا علم نہیں، ہاں؟ وہ لوگوں کے حالات کیا جانے، یہ سورۃ نمل ہے۔ اور جنات کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا نا، سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، سورۃ سبا میں یہ پورا واقعہ ذکر ہے۔ تو جنات تعمیر کر رہے تھے، کیا؟ بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے سلمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو فرشتہ آیا، پوچھا ہاں بھائی سلمان پیغمبر اللہ کی طرف سے آیا ہوں، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ یہ بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے، یہ ان جنات کو پتہ لگ گیا ابھی سلمان پر کیا آ گئی ہے، موت آ گئی ہے، تو انہوں نے کام ادھورا چھوڑ دینا، بھاگ جانے۔ تو آج قابو میں ہے، ہاں جی سمسر صاحب، آج کی ہے نا، آج تو اکٹھے بہ گئے، اللہ خیری کرے۔ وہ تو چیمہ صاحب، ہاں ہاں، تو اللہ نے فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ ایک عصا لیں اور عصا پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں، ٹیک لگانا آپ کا کام ہے، باقی کام ہمارا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سلمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اللہ نے روح قبض کر لی، اللہ رب العزت نے روح قبض کر لی۔ اب جناب جنات جو ہے نا
کام شروع کرو نا کہ جی بابا تے اگے دن تے آرام واسطے جاندا سی ہن دن تے بھی نہیں جاندا راتی آرام واسطے جاندا سی ہن راتی ہن دن رات سارے لگے رہے بیت المقدس کیا ہو گیا تعمیر ادھر سے نیچے سے کیا لگا دی اللہ نے گن لگا دیتا عصا کو کیا لگا دیا عصا کو دیمک لگا ہے پیغمبر کو نہیں لگا یہ پیغمبر کا معجزہ ہے زمین کے اوپر ہے روح قبض ہو چکی ہے لیکن جسم کیا ہے کیوں اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے نبی کا جسم زمین نہیں کھا سکتی کیڑا نہیں کھا سکتا سمجھ آ رہی ہے عصا کو تو کیڑا لگ گیا ہے لیکن نبی محفوظ ہے اچھا کیڑا لگتا گیا کھاتا گیا وہ ادھر بیت المقدس مکمل ہوا ادھر سے اس نے کھا کر کھوکھلا کر دیا جیسے ہی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی تو سلمان علیہ السلام فلما خر جب سلمان علیہ السلام گر پڑے نا تبینت الجن اس وقت جنوں کو بات واضح ہو گئی ہوئے 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 مر گئے اسے اللہ کانوا یعلمون الغیب کہ ہم غیب جانتے ہوتے نا ما لبثوا فی العذاب المہین اے ذلت والے عذاب میں ہم نہ پڑتے سمجھ آ رہی تو غیب کا علم کس کو ہے صرف اللہ کا ہے پردوں کے پیچھے جاننے والا کون ہے صرف اللہ ہے قرآن یہ کہ بتلاتا ہے سمجھ آ رہی ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ